سورہ حج اور سورہ مؤمنون کی تلاوت ہوگی۔ گزشتہ کل ہم نے سورہ انبیاء کا ابتدائی حصہ یعنی ایک پاؤ تلاوت کیا تھا۔ اس سورہ مبارکہ کو الانبیاء کے نام سے موسوم کیا گیا، اور اس کی جو علت اور وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سورہ میں اللہ رب العزت نے 17 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان کی زندگی کے مختلف گوشوں کے حالات کو بالتفصیل ذکر کیا ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ 17 انبیاء کرام علیہ السلام کا جو ابتدائی احوال تعارف کے طور پر جو معروف ہوا وہ تمام اس سورہ انبیاء میں ذکر کیا گیا ہے، تو اس لیے یہ سورہ انبیاء کے نام سے موسوم ہوئی۔ اور امام الانبیاء جان کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوبصورت فرمان ہے کہ جو امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا اور روایت کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، مریم، طٰہٰ اور انبیاء، حضور فرماتے ہیں کہ نزول کے اعتبار سے یہ میری قدیم دولت اور کمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ انہیں ایک خزانے کے طور پر ذکر فرمایا، اور اس کی بنیادی وجہ اس کے اندر موجود انبیاء کا تذکرہ ہے۔ دیگر صورتوں میں انبیاء کی اقوام کے تذکرے ہیں، جیسا کہ ہم نے سورہ ہود میں پڑھا، لیکن یہاں خاص طور پر تعارفی نبیوں کا ہے کہ وہ کس شان کے تھے۔ جب اس حوالے سے ہم بات کو دیکھتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اپنے نام کے اعتبار سے اسم با مسمہ ہے۔ ابتدائی طور پر ایک وہ آیت بھی کل آئی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا بناتے تھے، شریک ٹھہراتے تھے، تو ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اس کائنات کے 2 خدا ہوں، 2 الہ ہوں، تو پھر اس کائنات کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو کر رہ جائے۔ فرمایا کہ صاحب ایمان کتنا خوش نصیب ہے کہ اسے صرف ایک کی ماننی پڑتی ہے، وگرنہ باطل ادیان کے ماننے والوں کو دیکھو کہ کبھی کسی کو راضی کرتے پھرتے ہیں، کبھی کسی کو۔ فرمایا کہ یہ اسلام کی شان ہے کہ اس نے یکتائی عطا کی ہے، ایک کو راضی کر لیتے ہیں، ساری کائنات راضی ہو جاتی، اور وہ ایک واحد و یکتا رب ذوالجلال ہے جس کے سامنے ہمیں سر بسجود ہونا ہے، اور جو اس کی بارگاہ میں حقیقی طور پر سر بسجود ہو جائے تو یہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ کامل یقین اور بندگی کی اس کیفیت کے حصول کی کوشش ہر صاحب ایمان پر لازم قرار دی گئی کہ جس نے اپنے رب کو پہچان لیا تو گیا اس نے ساری کائنات کو اپنے سامنے مسخر کر لیا۔ پھر اسی تلاوت میں، کل کی تلاوت میں ایک اور آیت تھی جو قرآن مجید فرقان حمید میں 3 مقامات پر ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ دوسرا مقام تھا، اور اب تیسرا مقام جو ہے یہ آگے کی تلاوت میں 21ویں پارے میں آئے گا۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہاں فرمایا کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس جسم کے اندر روح رکھی ہے، رب ذوالجلال نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے کہ اس جسم سے اس روح کو جدا فرماتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ خدا کا بھی انکار ہے، رسولوں کا بھی انکار کیا گیا، اللہ کے دوستوں ولیوں کا بھی انکار کیا گیا، بڑی بڑی حقیقتوں کا انکار کیا گیا، لیکن یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کا انکار آج تک کوئی انسان نہیں کر سکا کہ کوئی یہ کہے کہ جناب موت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے، اب وہ اس جانے کے اعتبار سے کتنا پریپیئرڈ ہے، کتنا تیار ہے، وہ انسان کی اپنی کیفیت کے ساتھ منسلک اور متصل ہے۔ جو رات قبر میں ہے وہ انسان قبر سے باہر زمین پر نہیں گزار سکتا، اس لیے
جب کسی ایک پل کی بھی ہمیں اطلاع اور خبر نہیں ہے تو ہمیں اس بات پر غور اور فکر کرنا چاہیے کہ وہ جو دائمی اور ہمیشگی کی زندگی ہے اس کی ہمارے پاس تیاری کیا ہے۔ اسی لیے جانے کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خوبصورت فرمان ہے کہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ تو ہم جو زندگی گزار رہے ہیں کیا یہ قید خانے کسی صورت کی ہے یا پھر ہم اسی دنیا کو اپنی جنت بنائے بیٹھے ہیں؟ اس پر ہمیں ضرور غور اور فکر کرنا چاہیے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آیا ہے اور حضرت ابراہیم کے ابتدائی حالات کو بھی بیان کیا گیا کہ جس موقع پر آپ کے خاندان کے قبیلے کے افراد ایک خوشی کے موقع پر، تہوار کے موقع پر میلے کی طرف چلے گئے اور پیچھے اپنے خداؤں کو اکیلا چھوڑ گئے، تو جناب ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے رب کی وحدانیت اور اس کی یکتائی کے اعلان کے لیے ان کے سارے بتوں کو جو ہے وہ زمین بوس جب کر دیا، اور جب آپ واپس آئے تو اس موقع پر جو مکالمہ ہوا اور جو گفتگو ہوئی وہ قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کی ہے، اور ان میں جو بڑا بت تھا اسے آپ نے سالم چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر آپ نے کلہاڑا رکھ دیا، اور جب انہوں نے آ کر پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہ یہ جو بڑا تمہارا خدا کھڑا ہے اسی سے پوچھو نا، جو اپنے کندھے پر یہ کلاڑا لے کر کھڑا ہے، ہاں پوچھ لو اس سے اگر یہ بات کرتا ہے ان کانوا ینطقون۔ تو پھر انہوں نے دائیں بائیں کر کے جناب ابراہیم پر مختلف الزامات لگا کر، اور پھر وہ نمرود کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا کہ آپ کے لیے جو ہے وہ تیار کی گئی آگ بھڑکائی گئی کہ جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہ جو منجنیق جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ جو توپ جس کو دوسرے لفظوں میں ہم کہیں کہ پھینکا جاتا ہے، اور آج کے دور میں تو نئی ٹیکنالوجی ہے، لیکن جو منجنیق تھا کہ کسی چیز کو ڈال کر اس کے پریشر کے ساتھ اسے دور پھینکنا، فرمایا کہ یہ پہلی دفعہ جو ہے وہ جناب ابراہیم کے لیے بنائی گئی تھی کہ وہ آگ اتنی زیادہ تھی کہ لوگ اس کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، تو انہوں نے یہ منجنیق تیار کی تھی کہ اس میں حضرت ابراہیم کو باندھ کر پھینکیں گے تو یہ سیدھا اس آگ کے اندر جائیں گے۔ تو وہ جو آگ بھڑکائی گئی تھی تو اللہ رب العزت نے اس آگ کو جناب ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ٹھنڈا فرمایا۔ صرف ٹھنڈا نہیں فرمایا بلکہ سلامتی والا بھی فرمایا۔ ٹھنڈک بھی کبھی کبھی تکلیف دیتی ہے نا، اگر تھوڑا سا موسم جو ہے وہ عدم موافقت میں آ جائے تو یہ پنکھے کی ہوا بھی ہمیں تکلیف دینے لگ جاتی ہے۔ سردی آ رہی ہو اور جب سردی جا رہی ہو تو مسجدوں کے جو خادم ہوتے ہیں ان کی شامت ہوتی ہے کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ پنکھا بند کرو، دوسرے بابا جی کہتے ہیں جناب پنکھا تیز کرو، تیسرے کہتے ہیں بھائی ریگولیٹر سے کم یا زیادہ کر دو۔ تو یہ کیفیت انسان کی فطرت کی ہے کہ وہ کبھی بھی کچھ بھی محسوس کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آگ میں جو ہے وہ حرارت رکھی ہے، سختی رکھی ہے، اور اس میں اس کا وصف ہے گرم ہونا، لیکن رب ذوالجلال نے اس گرمی کو جناب ابراہیم کے لیے گویا کہ نرمی اور ٹھنڈک میں تبدیل فرمایا، اور وہ ٹھنڈک ایسی کہ جو سلامتی والی اور سکون اور اطمینان دینے والی ہے۔ ہم نے جناب عمار بن یاسر کا تذکرہ کیا تھا، تو ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی گلی سے گزر رہے تھے تو آپ کو جو ہے وہ تپتے ہوئے انگاروں پر لٹایا ہوا تھا اور آپ کو شدید اذیت دی جا رہی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ان انگاروں کی طرف اشارہ فرمایا کہ یا نار کونی بردم و سلاما علی عمار، کہ اے آگ میرے عمار کے لیے ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا، کما کنت علی ابراہیم، جیسے تو میرے جد اعلیٰ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو گئی تھی میرے عمار پر بھی ویسی ٹھنڈی ہو جا۔ اور پھر یہ انہی دعاؤں کی برکت اور انہی دعاؤں کا اثر اور ثمر ہے کہ بلال حبشی ہوں، صہیب رومی ہوں، سلمان فارسی ہوں، عمار بن یاسر ہوں، جناب یاسر ہوں، جناب سمیہ ہوں، جناب عبداللہ بن حذافہ ہوں، جناب خباب ہوں، یہ تمام کے تمام سب کچھ سہ جاتے ہیں، لیکن چہرے پر جو مسکراہٹ ہے وہ جانے کا نام ہی نہیں لیتی، اس لیے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ جب رب یہ چاہ رہا ہے کہ ہمارا امتحان ہو، ہماری آزمائش ہو، تو پھر ایک صاحب ایمان اس سے بڑھ کر کسی اور چیز کا کیا مطالبہ اور تقاضا رکھے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمانے کے بعد جناب موسیٰ، جناب ہارون، جناب لوط علیہ السلام، جناب اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب ایوب،
حضرت اسماعیل، جناب ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت ذوالنون یعنی جناب یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور جناب عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، ان تمام کا تذکرہ ہوا۔ اور پھر ایک انتہائی خوبصورت آیت جس میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ۔ فرمایا سارے نبیوں کے تذکروں کے بعد اس بات کا اعلان ہے کہ سارے نبی یہ کہتے رہے کہ جو نیک کام کرے گا اور مومن ہوگا فلا کفران لسعی، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ کتنا بڑا حوصلہ افزا پیغام ہے ایک انسان کے لیے کہ اس کو اس بات کی تسلی ہے، اس کو اس بات کا اطمینان دیا جا رہا ہے اور اس کو اس بات کا یقین دلایا جا رہا ہے کہ تیری محنت رائے گا نہیں ہوگی، تو ضائع نہیں کیا جائے گا، تیرا ایک ایک ذرہ محفوظ ہے۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا کہ جس دن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس دن یہ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ کا عملی مظاہرہ ہوگا کہ ہم نے تمہاری ان دعاؤں کو بھی ضائع نہیں کیا کہ جن کی قبولیت کا اظہار تمہارے لیے دنیا میں ہم نہیں رکھا تھا، اب دیکھو وہ دعائیں تمہارے سامنے کھڑی ہیں، جنت میں جانے کے تم حقدار نہیں ہو، لیکن یہ دعائیں ہم نے آج کے لیے محفوظ کر رکھی تھیں، وہ جو دعائیں تم نے مانگی تھیں ان کی برکت سے ہم تمہیں جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ تو فلا کفران لسعیہ وإنا لہ کاتبون، کہ رب ذوالجلال کسی کی کوشش کو، کسی کی محنت اور مشقت کو رائے گا نہیں فرماتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور جناب سلیمان جو باپ بیٹا ہیں، حضرت داؤد والد ہیں، جناب سلیمان بیٹے ہیں، اور دونوں کو اللہ رب العزت نے نبوت بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ آپ مادی طور پر بھی بادشاہ تھے اور آپ روحانی طور پر بھی بادشاہ تھے، اور ان دونوں کی زندگی کے احوال کو آگے سورہ نمل میں بھی ذکر کیا گیا، لیکن یہاں خاص طور پر اس واقعے کی جانب اشارہ ہے کہ جب دو افراد لڑتے ہوئے جناب داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں، پوچھا کیا ماجرا پیش آ گیا؟ تو ایک نے کہا کہ میری سرسبز اور ہریالی بھری جو کھیت تھی اس کی بکریوں نے آ کر ضائع کر دی اور سب کچھ میرا ضائع کر دیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ جس کا نقصان ہوا ہے اس کو دوسرا فرد اپنی بکریاں دے دے جنہوں نے نقصان کیا ہے، کمپنسیشن ہو جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو بیٹے تھے وہاں بیٹھے تھے، تو انہوں نے بصد ادب اور احترام کہا کہ یہ فیصلہ ایک اور جہت اور ایک اور زاویے سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو پوچھا کہ وہ کیا جہت ہوگی؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا کھیت خراب ہوا ہے اس کو بکریاں دے دی جائیں، اور جس کی بکریاں ہیں اس کو یہ کھیت دیا جائے کہ وہ اس کو دوبارہ سرسبز اور شاد و باد کرے۔ تو جب تک اس کا کھیت ٹھیک نہیں ہوتا تب تک دوسرے کی بکریاں اس کے پاس رہیں اور وہ نفع حاصل کرتا رہے، لیکن جب وہ کھیت ویسے ہی اپنی سالم پوزیشن میں آ جائے تو پھر بکری والا اپنی بکریاں لے لے اور زمین والا اپنی زمین لے لے، دونوں کا نقصان بھی پورا ہو جائے گا اور دونوں سے کوئی چیز تلف بھی نہیں ہوگی۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام کے اس جو فیصلے کو قرآن مجید فرقان حمید نے پسند فرمایا، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، فرمایا کہ یہ دونوں باپ بیٹا فیصلہ کر رہے تھے، رب فرما رہا ہے کہ ہم ان کے فیصلے میں وہاں گواہ تھے۔ یہ ایک کیفیت ہے رب ذوالجلال اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا جب تذکرہ ہے تو آپ کا جو صبر ہے وہ ضرب المثل ہے، مصائب و علام میں وہ مستقل اور مسلسل اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہے، اور رب ذوالجلال نے بالآخر اپنی رحمت کو ان کی جانب متوجہ کیا اور آپ کی دعائیں قبول ہوئیں اور آپ کا دور ابتلا جو ہے وہ ختم ہوا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کا نگلنا اور آج کی آیت کریمہ جو ہے وہ بھی ہماری تلاوت میں داخل اور شامل ہے۔ سارے نبیوں کا تذکرہ ہوا، اور سب نبیوں کا تذکرے کے بعد اس کا تذکرہ ہوا کہ جو سب سے آخر میں آئے، جنہیں محمد مصطفیٰ کہا گیا، جنہیں امام الانبیاء کہا گیا، جنہیں وجہ تخلیق کائنات کہا گیا، جنہیں مقصود کائنات کہا گیا، جن کو سرور عالم کہا گیا، جن کو رحمت للعالمین کہا گیا۔ فرمایا سارے بڑے بڑے برگزیدہ کے تذکرے پڑھ لیے، اب میرے محبوب کی تو بات سنو، اور محبوب کی شان کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیج دیا۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور رفعت کو اس صورت کے آخری مضمون میں بیان کیا۔ مفسرین نے بڑی خوبصورت بات ذکر کی، فرمایا کہ ساروں کے تذکرے ہوتے رہتے ہیں لیکن جب پیارے کی بات آتی ہے تو وہ آخر میں کی جاتی ہے، اور جو محبوب ہے، جو محبوب کائنات ہے اور جو محبوب رب العالمین ہے، اس کا تذکرہ جب آیا ہے ایک آیت لیکن پوری سورت پر بھاری ہے، صرف پوری سورت پر بھاری نہیں، پورے قرآن پر بھاری ہے، صرف پورے قرآن پر نہیں بلکہ ساری کائنات پر بھاری ہے۔ محبوب جہاں جہاں میں رب ہوں وہاں وہاں تو رحمت ہے۔ صرف اس زمین کی بات نہیں، محبوب میں نے 18,000 عالم پیدا فرمائے ہیں، وہ سب میرے حکم پر پل رہے ہیں۔ محبوب جہاں جہاں میری ربوبیت کا نام ہے وہاں وہاں تیری رحمت اور تیری برکت کا بھی تصور قائم اور دائم ہے۔ تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عفت کو بھی بیان کیا گیا۔ اگلی سورت سورت الحج ہے، چونکہ اس سورہ میں جناب ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے انسانیت کو اس حج کے فریضے کی جانب متوجہ کیا گیا، تو اس لیے اس سورہ کو سورہ حج ذکر کیا گیا۔ ابتدائی طور پر قیامت کے مناظر کو یہاں بیان کیا گیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ بے شک قیامت کا جو زلزلہ ہے، قیامت کی جو ہولناکی ہے، وہ بہت بڑا حادثہ ہے، وہ بڑی شے ہے۔ اس دن تم دیکھو گے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ اس دن دودھ پلانے والی ہر عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملہا، اور اس دن ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وتری الناس سکارا، اور تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہیں۔ وما ہم بسکارا، وہ مدہوش نہیں ہوں گے۔ ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن ان کی کیفیت ایسی ہوگی کہ اللہ کے عذاب کی شدت نے ان کے دماغ کو حواس باختہ کر دیا ہوگا، تمہیں وہ دیوانے لگیں گے لیکن اصل میں ان پر رب ذوالجلال کے اس غضب کا اثر ہوگا۔ تو یہ قیامت کے احوال کو ذکر کر کے آگے فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ اللہ اکبر۔ یہ جب آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے اس آیت کو بار بار دہرایا۔ جانے کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوں، میرا دنیا میں آنا قرب قیامت کی سب سے بڑی دلیل اور نشانی ہے۔ چونکہ حضور آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اب کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے، اب کیا آئے گی؟ اب قیامت آئے گی۔ تو حضور اس دور میں فرما رہے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے، اس لیے کہ میں آ گیا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اب جس نے آنا ہے وہ قیامت ہوگی۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے ان الساعہ آیا، کہ وہ قیامت جو ہے وہ آئی، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آئی ہی آئی، یعنی قیامت بہت قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ 1450 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، حضور نے اس وقت تیاری شروع کروائی ہے کہ قیامت کی تیاری شروع کر دو۔ آج ہم اتنے فاصلے پر بیٹھے ہیں، وہاں کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے صحابہ زار و قطار روتے ہوئے جناب اپنے حواس کھو بیٹھتے تھے اور دیوانہ وار حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر مغفرت کی دعاؤں کی گزارش کیا کرتے تھے۔ اور آج 1450 سال کے بعد ہم اس قدر بے باک اور جری ہیں کہ اور قیامت کے قریب ہونے کے باوجود ہم اس قیامت سے جو ہے وہ بے بہرا اور بے خبر ہیں، اور ہماری اس حوالے سے کوئی تیاری نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بس قیامت آئی، لا ریب فیہا، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ بس وہ آنی ہی والی ہے۔ ہمیں اس بات پر ضرور غور اور فکر کرنا چاہیے۔ انسان کی تخلیق کی بھی مختلف مراحل کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے جو محارم ہیں ان کی تعظیم کو ذکر کیا گیا کہ اللہ کے حکم سے جناب ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کے بعد جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر آپ نے حج کا اعلان کیا، تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ اعلان ارض و سما میں رہنے والوں تک پہنچا دیا، اور ہر ایک نے اسے سن لیا، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کی جو حرام کی ہوئی چیزیں ہیں ان اعمال سے بچنے میں رب ذوالجلال نے بڑا ثواب رکھا ہے۔ یعنی یہاں یہ اشارہ کیا گیا کہ صرف اوامر نہیں، جو نواہی ہیں اللہ رب العزت نے ان میں تمہارے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ مومنوں کی علامات بیان کی گئی ہیں، پھر اس کے بعد جانوروں کی قربانی کا حکم دینے کے بعد بتایا گیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ جب تم اللہ کی خاطر جانور کو ذبح کرتے ہو تو رب کی بارگاہ میں نہ اس کا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی گوشت پہنچتا ہے، تو باری تعالیٰ پھر کیا پہنچتا ہے؟ ولکن ینالہ التقوی منکم،
فرمایا کہ جو تمہارے دل کا اخلاص ہے اور جو تقوی ہے وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور قبول ہوتا ہے۔ پھر اگلی سورت جو سورہ مؤمنون کے نام سے موسوم ہے اور مکی سورت ہے، ابتدائی اس کی 9 آیات میں اللہ رب العزت نے صاحب ایمان کی 7 صفات کو ذکر فرمایا ہے، اور ان 7 صفات کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جس میں یہ 7 صفات ہوں گی، فرمایا کہ وہ میری جو جنت فردوس ہے اس کے وارث ہیں۔ وارث حقدار ہونا نہیں، وارث ہونا۔ وراثت جو ہوتی ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا، آج دنیا میں نہیں ملے گی تو کل قیامت میں وہ ملنی ہی ملنی۔ تو فردوس کے جو وارث ہیں، قرآن فرما رہا ہے الذین یرثون الفردوس، کون لوگ ہیں وہ؟ فرمایا کہ جن کے اندر یہ 7 صفات ہیں۔ پہلی ذکر فرمائی کہ ان کا ایمان جو ہے وہ ہر قسم کے ریا سے اور نفاق سے پاک ہوتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ وہ جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ ان کی جو نماز ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ کس قدر خشیت کے ساتھ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ تیسرا فرمایا کہ وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں، یعنی ہر ایسے قول اور ایسے فعل سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں جس کا ان کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اسلام کا حسن کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی، فرمایا کہ کسی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اس کا کچھ نہ لگے، یعنی لا یعنی بات کو چھوڑ دینا کسی کے ایمان کا حسن ہوتا ہے۔ اب ہمیں ذرا اپنے اسلام کو ذرا ناپنا چاہیے۔ ہمارا ہر اس چیز کے ساتھ تعلق ہے کہ جس کا ہم سے کچھ نہیں لگتا، ہمیں اپنی فکر نہیں ہے، ہمیں دنیا کی فکر۔ ہمارے ایک بزرگ انہوں نے کہا کہ لوگوں کی عجیب دنیا بن گئی ہے اور وہ عجیب خیالات میں بستے ہیں کہ وہ اپنی نیکی پر اور لوگوں کے گناہوں پر نظر رکھتے ہیں، جبکہ ہونا اس کے برعکس چاہیے کہ ان کو اپنے گناہوں پر اور لوگوں کی نیکی پر نظر کرنی چاہیے۔ ہمیں اس کے الٹ سے ہٹ کر حقیقت کی جانب آنا چاہیے کہ اپنی خامیوں پر انسان نظر کرے تو پھر اسے دوسرے سارے اپنے سے اچھے لگنے لگتے ہیں، اور اگر وہ اپنے ہی عمل پر نازاں ہو اور فرحاں ہو کہ میں تو یہ بھی کیا ہے، میں نے تو یہ بھی کیا ہے، تو پھر اسے ہر جگہ پر خامی نظر آتی ہے۔ تو فرمایا کہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لغو باتوں کو چھوڑ دے، اس سے اعراض کرے۔ پھر چوتھی چیز ذکر فرمائی کہ وہ کامل طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کو اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 5 فرمایا کہ زنا اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں۔ نمبر 6 فرمایا کہ جب انہیں کوئی چیز امانت کے طور پر دی جائے تو اس کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اور 7واں فرمایا کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت کا بھی لحاظ رکھتے ہیں اور نماز کے ارکان اور ان کے آداب کی بھی رعایت کرتے ہیں۔ سب ذکر کرنے کے بعد فرمایا الذین یرثون الفردوس، یہی لوگ فردوس کے وارث ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہی فردوس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان صفات سے ہمیں بھی متصف فرمائے۔ پھر بعض انبیاء کے اور قصوں کو ذکر کیا گیا اور ان کی تفصیل کو بیان فرمانے کے بعد قیامت کے دن کی کیفیت کو ذکر کیا، اور وہاں 2 قسم کے افراد کا تذکرہ ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے کہ جو نیک بخت ہوں گے، سعید لوگ ہوں گے۔ وہ نیک بخت لوگ کون ہوں گے؟ تو فرمایا وہ ہوں گے کہ جن کا نامہ اعمال نیکیوں کا وہ بھاری ہوگا۔ اور فرمایا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ شقی لوگ ہوں گے، اشقیاء ہوں گے، بدبخت ہوں گے۔ تو فرمایا کہ ان کا نامہ اعمال جو ہے وہ ہلکا ہوگا، اور وہاں انہیں کسی قسم کے تعلقات جو ہیں وہ کام نہیں آئیں گے۔ انہیں اپنے ہی اعمال کی جواب دہی کے لیے سامنے پیش کیا جائے گا، اور انہیں اس دن یاد کرایا جائے گا کہ وہ دنیا میں اہل ایمان کا کیسے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ آج تمہارے لیے خسارے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آخری آیات کے حوالے سے علامہ ابن کثیر نے ایک روایت بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن جانے کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرماتے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کر دے گا تو رب ذوالجلال اہل جنت سے سوال کرے گا۔ سوال کیا کرے گا؟ فرمائے گا کہ لوگوں بتاؤ کہ تم زمین پر کتنا سال رہے؟ تو وہ جواب میں کہیں گے کہ ہم 1 دن یا 1 دن کا کچھ عرصہ رہے ہیں۔ تو رب ذوالجلال فرمائے گا کہ تمہیں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ جو ملا
تم نے اس میں بہت اچھی تجارت کی، میری رحمت، میری رضا اور میری جنت کو اس تجارت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اب تمہیں جنت میں ہم نے داخل کر دیا ہے، تم ہمیشہ اب یہیں رہو گے۔ اور پھر حضور فرما رہے ہیں کہ رب ذوالجلال اہل جہنم سے یہی سوال دریافت کرے گا اور پوچھے گا کہ تم زمین پر کتنا رہے، تو ان کا جواب بھی یہی ہوگا کہ ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے۔ تو فرمایا کہ رب ذوالجلال فرمائے گا کہ تم نے اس ایک دن یا ایک دن کے کچھ حصے میں بری تجارت کی اور تم نے میری آگ کو اور ناراضگی کو خرید لیا، اب تم دائمی طور پر اسی میں پڑے رہو گے۔ اور فرمایا آخر میں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں جو ہے وہ عبث پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا کیا ہے، اور کیا تم یہ گمان کرتے ہو وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ گویا کہ یہ سوال بتاتا ہے کہ رب نے ہمیں عبث بھی پیدا نہیں فرمایا اور ہمیں رب ذوالجلال کی جانب لوٹنا بھی ہے۔ اگر ہم بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے تو پھر ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے، اور جب کوئی مقصد ہے تو اسی مقصد ہی کی تو تلاش کے لیے یہ کتاب ہدایت ہمیں عطا کی گئی کہ انسان اس ہدایت کے پیرائے میں تلاش کرے کہ اس کے دنیا میں آنے کی غرض کیا ہے، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم گھر میں کوئی مشینری لے کر آتے ہیں، جب وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو ہم اسے اٹھا کر اسٹور میں ڈال دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ بیکار ہو گئی۔ تو کیسے ممکن ہے کہ انسان دنیا میں آئے اور پھر وہ اپنے مقصد کا کام ہی سر انجام نہ دے رہا ہو، لیکن اس کے باوجود کہے کہ جناب مجھے سب کچھ میسر اور نصیب ہو جائے؟ تو یہ ممکن نہیں، اور یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے کسی مقصد اور غرض سے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور ہمیں ساتھ یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اس مقصد کی انجام دہی کے بعد رب ذوالجلال کی جانب ہمیں لوٹ کر بھی جانا ہے۔ رب ذوالجلال